مسجد کے بغل میں گھر تھا، بھینس پالتا تھا بیچارہ. تو امام صاحب نے کہا رے بابو تو بھینسے کے چکر میں رہیں کہ نمازوں پڑھیں. تو بولا کہ حضرت ہمارا ٹائم چھے تو دیکھے جو ہم کتنا پریشان نہیں. تو حضرت نے کہا کہ سن یہ بھینس کام نہیں دے تو، یہ بھینس کام نہیں دے تو نماز پڑھ، یہ بھینسیا تمہاری زیادہ دودھ دے گی، نماز پڑھ. بولا کی بولی جو بھینس دودھ دے گی؟ بولا ایک دم دے گی، ابھی 10 کلو دے رہی، نماز پڑھو گی 15 کلو دے گی. بولا ٹھیک ہے. تو پہلے کہنے بتایا ہم صبح فجر ہی سے آ جائیں گے. بولا جو نہا دھو کے رات میں تیار ہوا، فجر کی اذان 5 بجے ہوتی تھی، 4 بجے بھور میں مسجد پہنچ گیا. اذان ہوئی، نماز پڑھا، نماز پڑھ کے جب گھر پہنچا نا دیکھا ہے وہ بھینس مر گئی. بولا ہو اللہ یہ کون کرشمہ بلے ہو. دوڑا مسجد گیا، امام صاحب سے بولا امام صاحب غضب ہو گیا. بولا کیا ہوا؟ بولا امام صاحب ابھی نا فجر پڑھے آپ کے پیچھے. بولا ہاں. بولا کہ حضرت فجر پڑھ کے گھر گئے، یہ ایک بھینس مر گئی. تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے. کہا تم ڈر گئے؟ بولا نہیں ڈرے نہیں ہیں. تو بولے جو گھر آ گیا. ظہر کی اذان ہوئی تو بڑا ڈرتے مسجد پہنچا کہ کہیں دوسری بھی نہ چلی جائے. نماز ظہر کا پڑھ کے جیسے ہی گھر آیا اتفاقاً کہیے دوسری بھینس مر گئی. بس سر پکڑ کے بیٹھ گیا. بولا ہم سمجھ گئے نہیں ہاں 5 وقت کی نماز ہے، 5 بھینس ہماری چلی جائے گی. ایک بھینس کا بچہ نہ چلا رہا تھا. بھینس کا بچہ کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ پرو. ارے بولو نا پرو بولے جائے. تو پرو چلا رہا تھا، نہ دانا کھا رہا تھا نہ پانی پی رہا تھا. تو یہ آدمی بولا کہ زیادہ چلاؤ مت، 2 فرض پڑھے 2 چلی گئی ہے، تمہارے لیے فرض نہیں پڑھیں گے، 2 نفل پڑھیں گے، تم بھی چلے جاؤ گے. مسلمانوں نماز پڑھو. نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے، نماز تو نوازنا چاہتی ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے. شرط ہے کہ تم پہلے نماز پڑھ کر تو دیکھو، شرط ہے کہ تم پہلے اپنی پیشانی کو زمین پر سجا کر دیکھو. اس لیے کسی بنگلہ شاعر نے کہا تھا کہ نماز کے بولو نا کاج আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে. انشاءاللہ میرے بچوں آج تک جمعے کی نماز پڑھتے رہے, آگے بھی پڑھتے رہو, لیکن اس جلسے سے ایک پیغام لے کر اٹھو میرے بچوں کہ ہم سے بھول ہوئی ہے, ہم سے غلطی ہوئی ہے. صرف ہم جمعہ پڑھتے تھے, 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے. انشاءاللہ وعدہ کرو کہ آج کی فجر سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. یہ پکا وعدہ ہے؟ ارے پکا وعدہ ہے کہ کچا وعدہ ہے؟ ہاں, ہم امام صاحب سے کہنا چاہیں گے کہ امام صاحب بس سمجھ لیے جتنے لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے, مجھے امید ہے کہ کل مسجد میں جگہ نہیں ملے گی, کل مسجد میں جگہ نہیں ملے گی. یا اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا, یا اللہ ان کے دلوں کو بدلنا تیرا کام ہے, اللہ ان کی زندگی کو بدلنا تیرا کام ہے. یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے, یا اللہ دین کا سپاہی بنا دے, یا اللہ مرد مجاہد بنا دے, یا اللہ میدان جنگ کا غازی بنا دے. یا اللہ میں دعا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں, یا اللہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سب کو خانہ کعبہ کا حاجی بنا دے. آمین بولے الحمدللہ. یہ نماز جو ہے, یہ نماز دیکھیے کتنی حکمت ہے. روزے کا حکم زمین پر آیا, حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم روزے کا حکم لے کر زمین پر آئے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. حج کا حکم زمین پر آیا, زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا, واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ آیت زمین پر اتری. لیکن جانتے ہو مسلمانوں, میرے بچوں سنو, جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا. سبحان اللہ بولا تھا ماشاء اللہ. اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا. اچھا یہ عرش ہے کہاں؟ ہاں,
پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے بعد ہے سدرۃ المنتہا۔ کیا ہے بولو؟ سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا کے بعد ہے اللہ کا عرش، اور اللہ کا عرش کے بعد ہے لامکاں، کوئی منزل نہیں، لامکاں ہے۔ قربان جاؤ، اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، اپنے حبیب کو بلایا، ساری گفتگو ہو گئی، اللہ کے رسول چلنے لگے جب، تو میرے اللہ نے کہا میرے محبوب ٹھہر جائیے، تحفہ لیتے جائیے۔ کہا کہ اللہ کیا تحفہ ہے؟ تو اللہ نے کہا میرے محبوب یہ 50 وقت کی نماز ہے، میرے بندوں کے لیے یہ تحفہ ہے، 50 وقت کی نماز۔ کتنے وقت کی نماز؟ 50۔ اچھا ایک بات بتائیے ہم کو، یہ 50 وقت کی نماز اگر رہ جاتی تب کیا ہوتا؟ آدمی کھانا کھاتا کہ نماز پڑھتا؟ لیکن اللہ کی حکمت دیکھو، قربان جاؤ، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 50 وقت کی کیا کہ 100 وقت کی بھی نماز اگر ہو جاتی تو انشاءاللہ جو پڑھنے والا ہے وہ پڑھ کر دکھا دیتا، جو پڑھنے والا وہ پڑھ کر دکھا دیتا۔ سنو، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، تو پوچھے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تحفے میں ملا؟ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا 50 وقت کی نماز۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یا رسول اللہ، میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، بنی اسرائیل کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، فجر اور عصر، فجر اور، ارے بولو بھائی، فجر اور عصر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، پھر بھی میری امت نہیں پڑھ پاتی تھی، یہ تو 50 وقت ہے، جائیے اللہ سے کم کروائیے۔ تو اللہ کے رسول گئے، کہا کہ یا اللہ کچھ نمازیں کم ہو جاتی، کہا کہ اچھا میرے محبوب 5 وقت کی نماز ختم، جائیے۔ کتنی رہ گئی بھائی؟ بولو بھائی، 45۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی کم ہوئی؟ بولا 5۔ بولا پھر جائیے، پھر گئے، اللہ نے پھر 5 کم کر دی، کتنی رہ گئی بھائی؟ 40۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا رسول اللہ کتنی کم ہوئی؟ بولے 10۔ بولا پھر جائیے، 9 بار گئے، 9 پچے 45 وقت کی نماز ختم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کتنی رہ گئی؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا 5 رہ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا 1 بار اور جائیے۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ سوچتے ہوں گے ہاں 1 بار اور چلے جاتے تو جھمیلے ختم ہوتا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا موسیٰ اب میں نماز کم کرانے کے لیے میں اپنے اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آ رہی ہے۔ اور قربان جاؤ، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا موسیٰ میں خود نماز پڑھوں گا، میری امت نماز پڑھے گی۔ تو سنو، اللہ نے اس گفتگو کو سنا تو اللہ نے کہا میرے محبوب میں نے آپ کی گفتگو سن لی ہے، میرا وعدہ پکا وعدہ ہے، ان وعد اللہ حق، اللہ کہتا کہ میرا وعدہ پکا ہے، میرا قول سچا ہے، میرا محبوب میرا فرمان ایک بار ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب میں نے 50 وقت کی نماز دی، کم کر کے نماز 5 رہ گئی ہے۔ اے میرے محبوب، اے میرے رسول، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، آپ کی جو بھی امت، میرا جو بھی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، ہم اسے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں۔ اے نوجوانوں، میرے بچوں، 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ تمہیں 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔